سر میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا جس سے جموں کشمیر کی عوام کے ان کے جذبات اور ان کی تکالیف کی عکاسی اس ایوان میں ہو سکے گی۔ شاعر نے کہا کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، سنا افلاک سے اٹھی ہے آہ سوز ناک، مرد حق ہوتا ہے جب مروب و سلطان و امیر، کہہ رہا ہے داستان بیاداری ایام کی، کوہ کے دامن میں وہ غم خانہ دے خانے پیر۔ اور کسی اور جگہ پر ایک شاعر نے اچھا کہا کہ گھات میں صیاد پہلو میں ہے کھٹکتا تیر کا، ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا۔ سر میں یہاں پر یہ بات صاف اور واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ ایک RTI کے اپلیکیشن میں یہ کہا گیا جواب میں کہ 30 سال میں 1724 ملیٹنٹس کو حکومت اور فوج نے، پولیس نے ان کو مارا، ملیٹنٹس کو، یا ان کی موت ہوئی، جس میں سے صرف 89 کشمیری پنڈت کا قتل ہوا۔ اور سر 30 سال میں ایک ہی آدمی کا ایک منٹ Honorable members, if the House agrees, then the time of the House may be extended up to disposal of financial business of Jammu and Kashmir. Thank you. Please continue. اور سر حیرت کی بات یہ ہے کہ کشمیری پنڈت کے تعلق سے بڑے غم اور آنسو بہائے جاتے ہیں، مگر 30 سال میں ایک ہی آدمی کو کورٹ نے اس کو سزا دی، اور وٹنس کون تھا؟ کشمیری مسلمان ہردے ناتھ ونچو کے قتل کے کیس میں۔ میں سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک آزادنا کمیشن کو فوراً بنایا جائے تاکہ سچائی اور حقیقت سامنے آ جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور حیرت افسوس اس بات کا ہے کہ 1500 نان پنڈت ہندوؤں کا بھی قتل ہوا ملیٹنٹس کی طرف سے، مگر ان کے بارے میں کوئی آنسو نہیں بہایا جاتا، ان کے بارے میں کوئی پکچر نہیں بنتی اپنی جیب گرم کرنے کے لیے۔ سر دوسری بات یہ ہے کہ جو بات یہاں پر سرکار کی طرف سے کہی گئی کہ جو ڈیلیمیٹیشن ہوا، اسمبلی اور پارلیمانی حلقوں کی جو حد بندی کی گئی، وہ بڑا ہی صاف ستھرے طریقے سے کیا گیا۔ کتنا صاف ستھرا تھا دیکھیں سر، اننت ناگ کو انہوں نے ملا دیا پونچھ اور راجوری سے، اتنا صاف ستھرا تھا کہ ساؤتھ کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جو کمپلیٹ ایتھنیکلی کشمیری ہے، وہاں سے آپ اس کو ملا دیے پونچھ اور راجوری میں۔ اگر دسمبر میں انتخابات ہوں گے تو مغل روڈ تو بند ہوگی، تو کسی کو آنا ہے تو ڈوڈا، ادھمپور، جموں، پونچھ سے اس کو آنا پڑے گا۔ کتنے ڈسٹرکٹ کراس کریں گے؟ یہ آپ کا صاف ستھرا مظاہرہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ سر میں محترمہ فائنانس منسٹر صاحبہ جب جواب دیں گے، وہ اس ایوان کے ذریعے پورے ملک کو بتا دیں کہ آپ نے دفعہ 370 کو، آرٹیکل 370 کو ہٹانے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ہر مرض کا علاج ہو جائے گا۔ مرض کا علاج نہیں ہوا، مرض بڑھ گیا۔ جو مرض نہیں تھا پہلے، وہ مرض بڑھ چکا ہے۔ میں آپ کے ذریعے سے محترمہ فائنانس منسٹر صاحبہ سے جاننا چاہوں گا کہ اس ایوان پر آپ رکھ دیں کہ کتنا ایک پیسہ انویسٹ ہوا نہیں ہوا۔ MOU کی بات مت کریے، کاغذات تو بہت نکلیں گے، مگر MOU نہیں بلکہ ایک پیسہ کتنا آپ نے انویسٹ کشمیر میں کروایا۔ دوسری بات یہ ہے سر، ایک طرف سرکار بولتی ہے ہم پرائیویٹائز کریں گے پورے ملک میں، LIC اور سب چیز، مگر یہاں پر ہارٹیکلچر کو پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ بنا دیا گیا۔ جو کشمیری اپنا سیب بیچتا تھا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں اب ہم PSU بنا دیے ہیں۔ یہ آپ کا صاف ستھرا اور آپ کی راہ دکھاتا ہے۔ پاور آپ کا برقی کا، آپ نے اس کو سینٹرل PSU سے جوڑ دیا۔ تیسری بات یہ سر، آپ کی اکنامک پالیسی ہے کیا پھر کشمیر کے لیے؟ یہاں پر ایک پالیسی، وہاں پر ایک پالیسی، کون سی کنٹینیویشن ہے؟ آپ تو یہاں پر ایک اپنا رہے ہیں، وہاں پر الگ ہوگا۔